نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة. صدق اللہ العظیم. رمضان المبارک میں عام طور پر لوگوں کی یہ عادت ہے کہ زیادہ اجر کی خواہش کے لیے لوگ رمضان میں اپنے اموال کا حساب و کتاب کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس مہینے میں. تو چنانچہ زکوٰۃ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے فرض احکامات میں ہے. جو احکامات رب تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں ان میں ایک حکم زکوٰۃ بھی ہے. بہت افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے، ہم اپنے قرب و جوار میں اس بات کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ جو نماز کے تو بہت پابند ہیں، روزہ کے بہت پابند ہیں، دیگر احکامات کے بہت پابند ہیں، لیکن جہاں پر مال خرچ ہو رہا ہو وہ احکامات ان پر بڑے مشکل اور بڑے گراں گزرتے ہیں. مثال کے طور پر زکوٰۃ کو لی جائے، اس پر بھی بڑی سستی کی جاتی ہے، اور اسی طرح حج کے معاملے میں دیکھا جائے اس میں بھی بڑی سستی کی جاتی ہے. تو یا تو یہ سستی کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے یا اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے دلوں میں بخل کا وسوسہ ڈال رکھا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں خود فرمایا گیا: الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فقر کا جو ہے نا تمہارے سامنے وسوسہ ڈالتا ہے اور تمہارے سامنے فقر کو لے کے آتا ہے، فقر کی تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے اگر مال خرچ کرو گے رب تعالیٰ کے راستے میں، اور بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے. بے حیائی کے کاموں میں، فضولیات اور لغویات میں اور فضول خرچی میں شیطان انسان کو بہت زیادہ ابھارتا رہتا ہے. تو چنانچہ اس مختصر پیغام میں ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں مختصر پیغام وہ یہ کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں. زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک ہونا اور بڑھنا. تو اسی لغوی معنی میں دو پیغام بھی ہیں بہت اہم طور پر. وہ یہ کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یقیناً اس کا مال بڑھتا ہے. رب تعالیٰ کے نزدیک اللہ رب العزت جب اس کے مال کو قبول فرماتے ہیں زکوٰۃ کے طور پر، تو انعام کے طور پر رب تعالیٰ ایسی برکت عطا فرماتے ہیں کہ اس کا مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اور یہ مشاہدے کی بات ہے کہ جو لوگ کاروباری احباب ہوں یا دیگر ملازم پیشہ لوگ ہوں اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کا مال بڑھتا ہے. اور دوسرا معنی پاک ہونا، کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اپنے مال کی تو رب تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دیتے ہیں. جو کوئی کمی کوتاہی انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں مال کی کمائی میں، رب تعالیٰ اسے معاف کر کے اس کے مال کو پاک کر دیتے ہیں. تو یہ مال اس کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنتا ہے، اور اس مال کی وجہ سے آئے روز اس پر وبال اور پریشانیاں اور بیماریاں اور مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اسے، بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ مال اس کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بن جاتا ہے. اور اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے وہ مقدار جو اپنے بندوں پر رب تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے، ایک خاص وقت کے بعد جو مال کی جو مقدار رب تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے نکالنا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا اور اس کو خرچ کرنا دوسروں پر، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں. تو امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے جو مال میں بڑھوتری اور برکت آتی ہے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے. تو بہرحال زکوٰۃ بہت اونچا عمل ہے اور رب تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے
اس لیے کہ یہ فرائض میں سے ہے اور دین کی بنیاد میں سے اسے کہا گیا ہے۔ جس روایت میں دین کی 5 بنیادیں بتائی گئی ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اس میں ایک زکوٰۃ کو بھی بتایا گیا ہے۔ تو چنانچہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہوگی اور اس کا نصاب کیا ہے؟ تو علماء نے 4 چیزیں اس کا نصاب لکھی ہیں۔ نمبر 1 سونا، اور نمبر 2 چاندی، اور نمبر 3 نقدی، چاہے وہ جس کرنسی میں بھی ہو، اور نمبر 4 مال تجارت۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ آتی ہے۔ اب یہ ان کی مقدار کیا ہوگی؟ تو سونا 7.5 تولہ کسی کے پاس ہوگا تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح چاندی اگر 52.5 تولہ کسی کے پاس ہوگی تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ سونا 7.5 تولے کا مطلب یہ ہے کہ 87 گرام، 86 یا 87 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور 52.5 تولہ چاندی کا مطلب یہ ہے کہ 612 گرام، آدھا kg سے بھی کچھ زیادہ بنتی ہے یہ، اتنا اگر کسی کے پاس چاندی ہوگی تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور اسی طرح نقدی پیسے، روپے اور ڈالر، دراہم، دنانیر اور ریال، جس طرح کی بھی کرنسی ہو، اس کی مقدار، اس کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کے مالیت تک پہنچتی ہے تو اس نقدی پر بھی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اسی طرح مال تجارت ہے، کسی بھی طرح کا مال تجارت ہو، جو چیز فی نفسی ہی بیچنے کے لیے رکھی گئی ہے اسے مال تجارت کہا جاتا ہے۔ تو جیسے عام طور پر کھانے پینے کی اشیاء ہیں، استعمال کی اشیاء ہیں، لیکن اگر مثال کے طور پر کسی نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور فیکٹری اور مل اور کارخانے کا سامان ہے، وہ بیچا نہیں جا رہا بلکہ اس سے حاصل شدہ نفع جو ہے پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ فی نفسی ہی ان چیزوں پر، ان کا کرائے حاصل کیے جانے والی گاڑیوں یا اسی طرح فیکٹری اس سے تیار شدہ چیزیں وغیرہ جو ہو رہی ہیں تو اس سے جو نفع حاصل ہو رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، نہ کہ ان چیزوں پر۔ تو یہ مال تجارت میں تھوڑا سا یہ فرق بھی ہے۔ تو اس طرح سے یہ 4 نصاب مقرر کیے ہیں فقہائے کرام نے کہ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ آتی ہے، جبکہ ان سب کی مالیت اور ان کی جو مالی کرنسی کے طور پر ہو، یا سونا ہو یا چاندی ہو یا مال تجارت ہو، تو یہ 52.5 تولہ چاندی آج کل کے ریٹ کے مطابق، یہ 2022 چل رہا ہے، تو تقریباً 88,000 یا 88,500 روپے تک اس کی مالیت جا رہی ہے 52.5 تولہ چاندی کی۔ تو اس طور پر دیکھ لیا جائے کہ مال تجارت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تو وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی اس میں مالیت تک پہنچ رہا ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں ادا کرے گا تو رب تعالیٰ کے ہاں کل قیامت کے دن عذاب کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔